اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے 73ویں حصے کا آغاز کریں گے۔ آج ہم اس کتاب کے جس باب کو پڑھنا شروع کریں گے اس کا نام ہے بن باسی۔ اس وقت ہم اس کتاب کا صفحہ نمبر 650 پر موجود ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ خانپور جاتے ہوئے علی کے دل میں غم بوند بوند گر رہا تھا، لیکن دراصل اس غم کی حیثیت ثانوی تھی۔ اسے شہزاد سے جدائی کا غم نہ تھا، شہزاد کی محبت کھو دینے کا صدمہ نہ تھا، بلکہ احساس ندامت اور شکست کی وجہ سے اس کا دل چور چور تھا۔ علی جذبہ عشق اور احساس غم سے بیگانہ تھا۔ اگر وہ عشق یا غم سے محروم نہ ہوتا تو یہ واقعہ اس کے کردار میں ایسی گہرائی پیدا کرتا جو اپنی نوعیت میں تعمیری ہوتی۔ اس کے برعکس وہ محسوس کر رہا تھا کہ دیوتا پتھر کے ٹکڑے کی طرح ٹھکرا دیا گیا، اور اب وہ دیوتا نہیں، محض ایک پتھر ہے جو لوگوں کی ٹھوکروں میں پڑا ہے۔ آج تک اس کی تمام تر اہمیت کا انحصار شہزاد کی توجہ کا مرکز ہونے کی وجہ سے تھا۔ اب وہ کسی کی توجہ کا مرکز نہ تھا۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی تھی۔ گاڑی کی چھکا چھک کی آواز اسے یوں سنائی دے رہی تھی جیسے شہزاد اور صفدر کہکہے مار کر ہنس رہے ہوں۔ سبھی اس پر ہنس رہے تھے۔ آخر ایک نہ ایک دن جانا ہی پڑتا ہے۔ ماں نتھی مسکرا رہی تھی۔ ایسے اعمال کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، چچا سمجھ چلا رہا تھا۔ بہن، اس کے چبارے میں تو کھڑکیاں ہی کھڑکیاں ہیں، 12 دری ہے۔ جا رہا ہے تو میں کیا کروں؟ شہزاد ہنس رہی تھی۔ حافظ خدا تمہارا، صفدر کہکہے مار رہا تھا۔ اور جب وہ خانپور پہنچے گا تو علی احمد ہنسیں گے۔ لو بھئی، نصیر احمد کی ماں، علی آ گیا، آخر آ ہی گیا، ہی ہی ہی۔ بھائی بڑی ہمت کا کام کیا ہے علی نے، سنتی ہو نصیر کی ماں، کارنامہ دکھایا ہے، ہی 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 ہی۔ وہاں سے چلا آنا کوئی آسان بات تھی کیا؟ لیکن تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو؟ ان کی آنکھ میں چمک لہرائے گی اور پھر وہ جھک کر راجو کے کان میں کہیں گے، تمہیں کیا پتا مرد کی مجبوریاں، تم خود مجبوری ہو، ہی ہی ہی۔ علی کو خانپور جانے سے ڈر آتا تھا، علی احمد کے روبرو جانے سے ڈر آتا تھا۔ اگرچہ علی احمد نے واضح الفاظ میں علی کو کبھی شہزاد کا طعنہ نہیں دیا تھا، لیکن ان کی ہنسی میں وہ ہمیشہ دھار محسوس کرتا تھا۔ ان کی خصوصی ہنسی علی کے لیے کند چھری کی حیثیت رکھتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے راستے میں وہ 1-2 روز کے لیے لاہور رک گیا۔ پنکچر لاہور ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اس لیے وہ سیدھا دہلی مسلم ہوٹل چلا گیا اور کمرے میں سامان رکھ کر وہ چارپائی پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا جیسے پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکلا ہو، جیسے پہلی مرتبہ ایک بچہ انگلی کا سہارا لیے بغیر چلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگلے روز وہ لاہور میں گھومتا رہا، یوں جیسے ایک بیگانہ شہر ہو۔ سینٹرل ٹریننگ کالج ویران پڑا تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک اجنبی مقام پر ہو۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ ابھی چند روز پہلے وہ اسی بورڈنگ میں رہتا تھا۔ وہ 6 لڑکیاں، وہ شام، جی کے لاجونتی، سب اس کے ذہن میں دھندلا چکے تھے جیسے انہیں کبھی خواب میں دیکھا ہو۔ شام کے وقت جب وہ انارکلی میں گھوم رہا تھا تو دفعتاً کسی نے آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارے تم! کوئی چلایا۔ شام! علی کی چیخ نکل گئی۔ تم یہاں ہو؟ ہم اب کہیں جانے کے قابل نہیں رہے، بس اب تو یہیں اپنا مقبرہ بنے گا۔ شام مسکرا رہا تھا۔ کیوں؟ بس سگ ناقہ لیلا۔ شام ہنسا۔ وہ میرے لیے یہیں رک جائے تو پھر میں کہیں جا سکتا ہوں کیا؟ رک گئی ہے؟ علی بولا۔ ہاں، اس نے یہاں نوکری کر لی ہے۔ اور تم؟ میں نے لاء کالج جوائن کر لیا ہے۔ کالج تو بہانہ ہی ہے۔ شام نے آنکھ ماری۔ مطلب ہے جہاں فیڈنگ بوتل وہاں گلیسکو بیبی۔ شام علی کو اپنے بورڈنگ میں لے گیا، لیکن کمرے میں پہنچتے ہی جب اس نے روشنی میں علی کی طرف دیکھا تو چلانے لگا۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ مجھے؟ علی نے جھوٹ موٹ دہرایا۔ کیوں؟ مجھے کیا ہے؟ دایا سے پٹ چھپاتے ہو؟ شام چلایا۔ تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ علی نے پوچھا۔ شام کی آنکھ میں چمک لہرائی۔ بتاؤں؟ وہ بولا۔ ہاں بتاؤ۔ ٹھس! وہ چلایا۔
پنکچر؟ پنکچر؟ ایلی نے بناوٹی حیرت سے دہرایا۔ وہ پنکچر ہوا ہے کہ ساری ہوا نکل گئی ہے۔ کیوں اب بولتے نہیں؟ شام چلایا۔ بولو نا۔ سچ کہتے ہو؟ ایلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے! شام اس کے آنسو دیکھ کر گھبرا گیا۔ سب ختم ہو گیا، ایلی بولا۔ وہ تخت و تاج و شہنشاہی سب، صرف میں باقی رہ گیا ہوں اور شاید میں بھی ختم ہو جاؤں۔ زہر؟ شام نے بات کو مذاق میں ٹالنے کے لیے کہا۔ ابھی تک میرے ٹرنک میں پڑی ہے۔ اور الیاس؟ بھگوان کی سوگند، بس ساری عمر ٹرنک میں پڑی رہے گی۔ نہ مجھ میں کھانے کی ہمت ہوئی نہ تم میں ہوگی۔ وہ ہنسنے لگا۔ نہیں شام، ایلی بولا، ساری زندگی چوپٹ ہو گئی، بساط ہی الٹ گئی، اب جینا بیکار ہے۔ اس کے باوجود جیے جاؤ گے بیٹا، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، زندگی پٹ سے چت ہو جائے گی، بساط پھر قائم ہو جائے گی، غم نہ کھاؤ۔ غم تو اب لگ گیا ہے، ایلی نے کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ شام نے کہا۔ ایلی نے اس بات میں اشارہ کیا۔ اس نے بے وفائی کی، بس یہی بات ہے نا؟ ہاں، ایلی بولا۔ پہلے تخت پر بٹھایا، پھر مورچھل کرتی رہی اور پھر دھکا دے کر وہاں سے گرا دیا۔ بس تم سمجھ لو رشی منی بن گئے، تمہارا کلیان ہو گیا۔ کیوں؟ جس نے کامیابی دیکھی، تخت پر بٹھایا گیا، مورچھل کروایا، وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک اسے عروج پر سے گرایا نہ جائے۔ سمجھ لو تمہارا کلیان ہو گیا۔ آؤ تمہیں بیئر پلاؤں۔ وہ چلانے لگا۔ لاجواب چیز ہے، پنکچر لگ جائے گا، پھر سے تخت پر بٹھا دے گی، مورچھل کرے گی۔ آؤ یار، اب اپنا آپ سنبھال لو۔ شام کہنے لگا، جوتیاں کھانا تو اپنا پرانا پیشہ ہے، تم تو یوں شکل بنائے ہوئے ہو جیسے پہلی بار جوتا کھایا ہو، ہمت کرو۔ مجھے نصیحتیں کرتا ہے بے سالے؟ ایلی جلال میں آ گیا۔ کر لینے دو، کر لینے دو، شام چلایا، تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ میری نصیحتوں سے تم نے کون سا اثر لیا ہے؟ لیکن اپنی بات باندھنے ہی ہے، کر لینے دو نصیحتیں مجھے۔ کیوں؟ ایلی نے پوچھا۔ یار ایلی، شام بولا، ساری عمر بیت گئی ہے، ہمیشہ مجھے ہی پنکچر ہوتا رہا، ہمیشہ لوگ مجھے ہی نصیحتیں کرتے رہے۔ بھگوان جانے یہ پہلا موقع ہے جب میں تمہیں نصیحت کر سکتا ہوں، دل چھوٹا نہ کرو۔ بائے بائے۔ ہوٹل میں پہنچ کر شام چلایا۔ 4 بوتل اچھی سی لانا۔ وہ ہنسا، تیز سی، جو تخت پر بٹھائے اور مورچھل کرے۔ کانپور پہنچتے ہی سب سے پہلے سے جمیل مل گیا۔ جب ایلی پلیٹ فارم پر کلی ڈھونڈ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ بریک کے قریب جمیل کھڑا ہے۔ ارے تم؟ وہ حیرت سے جمیل کی طرف دیکھنے لگا۔ جمیل مسکرا رہا تھا۔ میں تو یہی ملازم ہوں، ابھی ٹھہرو، اکٹھے چلیں گے۔ خانپور کے صحرائے اعظم میں جمیل ایلی کے لیے واحد نخلستان تھا۔ اگرچہ ایلی کو جمیل سے حجاب سا محسوس ہو رہا تھا، چونکہ جمیل صفدر کا چھوٹا بھائی تھا، اس لیے وہ جمیل پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا المیہ واقعہ ہوا ہے۔ آج تک ایلی نے شہزاد کو راز بنائے رکھا تھا۔ اس نے شہزاد کے متعلق اپنے کسی دوست سے بات نہ کی تھی، لیکن اب اس عظیم شکست کے بعد اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ ہر کسی کو رو رو کر اپنی کتھا سنائے اور راہ چلوں کو بتائے کہ اس نے ایلی سے کیا سلوک کیا ہے۔ ہر ملنے والے کو خبردار کرے کہ کبھی کسی عورت پر بھروسہ نہ کرے، کبھی اس کی محبت پر اپنی خوشی کا انحصار نہ رکھنا۔ لیکن ایلی یہ بات جمیل سے نہیں کر سکتا تھا۔ صفدر کے چھوٹے بھائی سے یہ بات کرنا اسے گوارا نہ تھا۔ محفل۔ علی احمد کے گھر میں کئی ایک تبدیلیاں ہو چکی تھیں۔ مثلاً ان کی تیسری بیوی شمیم، جو کشمیر کے سیب کھا کھا کر پلی تھی اور علی احمد کے گزشتہ بیان کے مطابق بذات خود ایک سیب تھی، اب قطعی طور پر اپنی شخصیت کھو چکی تھی۔ کشمیر کا یہ سیب اب گل سڑ گیا تھا۔ صرف یہی نہیں، وہ اس حد تک اعتراف شکست کر چکی تھی کہ اب اس میں یہ احساس ہی نہیں رہا تھا کہ وہ عورت ہے۔ غالباً نا امیدی اور مایوسی کی شدت کی وجہ سے اس نے اپنا آپ مسخ کر لیا تھا از خود۔ علی احمد کی چوتھی بیوی راجو، جو کسی زمانے میں دوراہے کی رانی تھی، اب 4 دیواری سے گھرے ہوئے گھر کی خاتون بن کر رہ گئی تھی۔ نہ تو اس کی نگاہوں میں شوخی تھی، نہ انداز میں نمائش، اور نہ چال میں مٹک جو نگاہوں کو دعوت دیتی ہے۔ اس کی یہ تبدیلی حیرت انگیز تھی، لیکن اس سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ ٹین کا سپاہی ابھی تک اس قلعے کی تسخیر میں جوں کا تو منہمک تھا۔ اس کے علاوہ علی احمد کے گھر میں اب استانیوں کی آمد و رفت قطعی طور پر ختم ہو چکی تھی۔
ممکن ہے علی احمد نے خود ہی اس رسم کو توڑ دیا ہو، یا شاید اس کی وجہ راجو کا رویہ ہو۔ بہرحال علی احمد کا گھر اب ایک گھر تھا۔ گھر میں علی احمد تھے، شمیم اور اس کی 2 بیٹیاں ناظمہ اور انجم، اور راجو کے 2 بیٹے شیر علی جو اس کے پہلے شوہر سے تھا، اور نصیر جو علی احمد سے تھا۔ وہاں پہنچ کر 2-1 روز تو علی کھویا کھویا رہا، پھر محض اتفاق سے اس کی توجہ کتاب پر مرکوز ہوئی اور وہ شہزاد کو بھولنے کے لیے، اپنے کھوئے ہوئے تخت و تاج کو بھولنے کے لیے کتاب میں کھو گیا۔ سارا دن وہ کتابیں پڑھنے میں مصروف رہتا، اور جب مطالعے سے اکتا جاتا یا جب سعدی اور شہزاد کتاب کے صفحات سے جھانک کر مسکراتی، اشارہ کرتی، تو وہ کتاب پھینک کر جمیل کی طرف چلا جاتا، اور جمیل فارغ ہوتا تو وہ اسے اپنے دوستوں کی محفل میں لے جاتا، جہاں وہ تاش کھیلتے، گپے ہانکتے اور حالات حاضرہ پر بحث کرتے۔ جمیل کے ساتھی تو بہت تھے، لیکن ان میں صرف 2 ایسے تھے جنہوں نے علی کو اپنی طرف متوجہ کیا، نقی اور راز۔ نقی ادھیڑ عمر کا دبلا پتلا آدمی تھا، اس کا چہرہ پچکا ہوا تھا، جسم منحنی تھا، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھی، ناک اس حد تک ابھری ہوئی تھی کہ سوائے ناک کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، لیکن اس کی باتیں بے حد دلچسپ تھیں۔ ان میں رنگینی یا مزاح کی جھلک نہ تھی، اس کے برعکس ان میں گہرائی ہوتی، اور نقی کو یہ احساس نہ ہوتا کہ وہ کوئی اجنبی کی بات کر رہا ہے یا اس کی شخصیت میں انوکھا پن ہے۔ وہ یوں بات کرتا جیسے عام سی بات کر رہا ہو، اور جب لوگ اس کی بات پر چونکتے تو وہ گہری سوچ میں پڑ جاتا۔ ہاں یار، وہ سنجیدگی سے کہتا، مجھے احساس نہ تھا کہ میں اتنی بامعنی بات کر رہا ہوں، میں تو ویسی ہی بن سوچے سمجھے برسبیل تذکرہ کچھ کہنے کے لیے بات کر رہا تھا۔ مثلاً اگر وہ دفتن خاموش ہو جاتا تو جمیل پوچھتا، کیوں نقی، تم کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ نقی چونکتا، کیا میں واقعی سوچ میں پڑا تھا؟ ہاں ہاں، راز چٹکی بجا کر گنگناتا، کس سوچ میں بیٹھا ہوں، آخر مجھے کیا کرنا؟ اس پر نقی چیختا، یار اس کا اگلا مصرع کیا ہے؟ راز اپنے آپ پر کیفیت طاری کر کے، آنکھوں میں مستی پیدا کر کے دوسرا مصرع گاتا، دلبر کا کہا کرنا یا دل کا کہا کرنا۔ نقی چلاتا، بات نہیں بنی، کشمکش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بھائی دلبر کا کہا کرنا اور کیا؟ تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ کیا سوچ رہے تھے؟ جمیلی سے چھیڑتا۔ ٹھہرو، نقی چیختا، 1 سیکنڈ، ہاں ٹھیک ٹھاک سوچ رہا تھا، میں واقعی ٹھیک سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی مجھ میں اس قدر ضبط ہے کہ 2 دن بیوی کو پیٹے بغیر رہ سکوں۔ نقی اس قدر معصومیت سے کہتا جیسے بیوی کو پیٹنا خامند کے لیے نارمل بات ہو، بلکہ اس کا فرض ہو۔ یار، راہ چلتے ہوئے دفتن نقی رک جاتا۔ یار عجیب بات ہے، وہ گویا اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا، ہے نا عجیب بات؟ کیا بات ہے؟ علی پوچھتا۔ یار حد ہو گئی، نقی سر جھکاتے ہوئے سنجیدگی سے کہتا، یہ جو نانک شاہی اینٹوں کی بنی ہوئی حویلی ہے نا، یہ سامنے میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اس حویلی سے پورے طور پر واقف ہوں، اور اس کا ایک ایک کمرہ اور دالان جانتا ہوں، حالانکہ میں کبھی اس کے اندر داخل نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے میں نے اسے باہر سے بھی کبھی نہیں دیکھا، اس راستے سے کبھی آیا ہی نہیں میں، ہے نا عجیب بات؟ یہ کہہ کر نقی آنکھیں بند کر لیتا اور پھر کہتا، داخل ہوتے ہی دیوڑی ہے، 2 دروازے ہیں، بایاں دروازہ ایک کمرے میں کھلتا ہے، اس سے ملحقہ ایک دالان ہے، دالان میں ہرن کے سینگ دیوار پر لگے ہوئے ہیں۔ ارے، راز چلایا، اب ختم بھی کرو گے یہ رام کہانی؟ جانتے ہو تم حویلی کو، تو پھر کیا ہوا؟ چھوڑ اب۔ نہیں یار، وہ چلاتا، ایسا کیوں ہے؟ وہ ضدی بچے کی طرح اڑ جاتا۔ اس پر جمیل کہا مارتا، بتاؤ یار کوئی اسے کہ ایسا کیوں ہے، ورنہ یہ اڑ کر یہیں کھڑا رہے گا عمر بھر۔ ارے یار چھوڑو اب اس قصے کو، راز چلاتا، سنو تمہیں شعر سناؤں، اور وہ اپنے مخصوص انداز سے گنگنانے لگتا۔ تلخ گھونٹ۔ نقی کے مشاغل بے حد دلچسپ تھے، وہ حقہ پیتا تھا، چائے کا شوقین تھا، بحث میں بڑے شوق سے حصہ لیتا تھا، شطرنج اور تاش کھیلتا تھا، شعر کہتا تھا، اور فرصت کے اوقات میں کپڑے پر سوئی تاگے سے رنگین چڑیاں کاٹتا تھا، اور ہر رات بیگم کو پیٹتا تھا۔ راز کو گانے کا شوق تھا، جب وہ گاتا تو اس کی آنکھوں میں عجب مستی چھلکتی۔ برج کھیلنے کا شوقین تھا، بشرطے کہ سٹک سے کھیلا جائے، اور شوق کے باوجود ہارنے لگتا تو دفتن یا تو اسے کام یاد آ جاتا اور یا ویسے ہی کھیلنا چھوڑ دیتا۔ اس کی باتیں رنگین ہوتی تھیں،
اپنے والد صاحب کے متعلق قصے سنانے کا خط تھا جو بنگال کی طرف کسی علاقے میں بڑے عہدے پر مامور تھے۔ جمیل ایک خاموش لڑکا تھا، لیکن اس کا دل جذبات اور ذہن خیالات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کرے، لیکن جہاں تک بات کرنے کا تعلق تھا اس پر ایک حجاب مسلط تھا۔ اس حجاب کی وجہ سے اس کی طبعی جولانی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ غالباً اس کی وجہ احساس کمتری کی شدت تھی۔ وہ ملنسار تھا، لیکن اس کی یہ عادت گونگے پن کی وجہ سے اذیت میں بدل چکی تھی۔ پھر ایک روز اسے اتفاق سے اس اذیت سے نکلنے کا ایک راستہ مل گیا اور اسے علم ہو گیا کہ شراب کے چند گھونٹ پینے سے وہ اپنے گونگے پن کو دور کر سکتا ہے، اور سوسائٹی میں ایسے ہی چہک سکتا ہے جیسے راز چہکا کرتا تھا۔ غالباً اس سے پہلے اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کا دل اور ذہن جذبات و خیالات سے بھرے ہیں۔ اس روز اسے اپنے خیالات و جذبات اپنی زبان سے سن کر حیرت ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ اس نے چھپے ہوئے خزانے کی کنجی پا لی ہے۔ نکی کو شراب سے خاص دلچسپی نہ تھی، چونکہ اس کی شخصیت ہی میں مستی کا عنصر تھا۔ راز کے لیے شراب محض ایک پھلجڑی کی حیثیت رکھتی تھی جس سے کھیلنا اسے پسند تھا، لیکن اس پھلجڑی کی حیثیت محض تفریحی تھی۔ وہ اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے اس کا محتاج نہیں تھا۔ ایلی کے لیے شراب کا اثر خاصا تکلیف دہ ہوتا تھا۔ پی کر اسے وہ دن یاد آ جاتا تھا جب وہ اور منصر ہوٹل میں بیٹھے تھے، جب منصر نے چلا کر کہا تھا، بیرا دو بڑے، اور ایلی کو یہ فکر دامنگیر ہو گیا تھا کہ شراب پلانے سے منصر کا مقصد صرف یہ ہے کہ ترنگ میں آ کر ایلی سادی کے اس رومان کا راز کہہ دے، اور ایلی نے عزم کر لیا تھا کہ چاہے وہ نشے میں دھت ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ منصر کو حقیقت حال سے آگاہ نہیں کرے گا، اور یہ سوچ کر وہ پتھر بن گیا تھا۔ اس کے بعد جب کبھی سے شراب پینے پر مجبور کیا جاتا تو اس پر وہی کیفیت طاری ہو جاتی۔ وہ محسوس کرتا جیسے اس کے ساتھی منصر ہوں اور اس کا راز پا لینے کے لیے زبردستی پلا رہے ہوں۔ ایلی نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو کئی بار سمجھایا تھا کہ یہ خیال غلط ہے، وہاں کوئی منصر نہیں، پینے سے مقصد صرف تفریح ہے، لیکن سب بیکار۔ گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہی خواہ مخواہ وہی کیفیت طاری ہو جاتی۔ شاید اسے ڈر تھا کہ کہیں شہزاد کی بات نہ چھیڑ دے۔ بہرحال شراب ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو چکی تھی، اس کے لیے وہ گھونٹ تلخ بن جاتا، جس کے بعد اس پر جمود طاری ہو جاتا، جسم منو بھوجل ہو جاتا، سر چکراتا۔ ایلی کے لیے جمیل، نقی اور راز کی محفلیں یوں تھیں جیسے کسی طوفان زدہ ڈولتی ہوئی کشتی کے لیے کنارہ ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر وقت اسی محفل میں بیٹھا رہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچتا تو نہ جانے کس اصول کے تحت اسے اپنی گزشتہ تباہی پھر سے یاد آ جاتی، اور وہ محفل میں بیٹھ کر پھر سے اپنے آپ میں کھو جاتا، کنارے پر پہنچ کر پھر سے طوفان بیتنا شروع کر دیتا۔ ایلی نے اپنا راز جمیل سے نہ کہا، لیکن جمیل کے طرز عمل سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ سب جانتا ہو، سمجھتا ہو، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ خود جمیل نے کبھی شہزاد کی بات نہ چھیڑی تھی۔ جمیل نے ایلی کو کبھی نہ جتایا تھا کہ وہ دکھی ہے، شاید اس لیے کہ اسے مزید دکھ نہ ہو۔ جمیل نے ایلی کی آمد پر اس کی کیفیت بھانپ کر خاموش بے لاگ ہمدردی کی گود پھیلا دی تھی، اور شاید گود نے ایلی کو تباہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ ایلی کی آمد پر جمیل کی تمام توجہ ایلی پر مرکوز ہو گئی تھی۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتا تھا، اپنی گونگی مٹھاس سے اس کی تلخی اور اضطراب کو دور کرتا اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا۔ اس پر جمیل کی بیوی، جو طبعاً خامند کو جذب کر لینے کی قائل تھی، بگڑ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جمیل کے گھر میں مشکلات پیدا ہو گئیں۔ گھر میں اسے کتابوں میں منہمک دیکھ کر علی احمد ہنستے، دیکھو نا نصیر کی ماں، ہمارا ایلی بھی عجیب شے ہے، جب پڑھنے کے دن تھے تب سینما دیکھتا رہا، اور جب پڑھنے کے دن ختم ہو چکے ہیں تو کتابوں کا کیڑا بنا ہوا ہے، ہی ہی ہی۔ وہ ہنستے، کیوں ایلی؟ اب اللہ رکھے جوان ہو گیا ہے۔ راجو کہتی، اب اس کی شادی کی فکر کیجئے نا۔ یہ کسی کی شادی کا فکر کیوں کرنے لگے؟ شمیم بولتی، یہ تو اپنی ہی تانک جھانک میں لگے رہتے ہیں۔ لو نصیر کی ماں، وہ ہنستے، اسی کے لیے تانک جھانک کرتا ہوں، تم سمجھتی ہو اپنے لیے کرتا ہوں، لا حول ولا قوت۔ وہ چلاتے، وہیں کیوں نہیں کر دیتے جہاں وہ چاہتا ہے؟ راجو بولتی، وہاں کیسے کر سکتے ہیں؟ علی احمد جواب دیتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ لوگ بہت بڑے ہیں اس لیے۔ پھر کیا ہوا؟ شمیم بولتی، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ راجو ہنستی، بھائی تمہارے ہی بھلے کی سوچتا ہوں،
علی احمد منہ پکا کر لیتے۔ ہمارے بھلے کی؟ وہ کیسے؟ بھائی علی احمد جواب دیتے، اگر وہ علی کا بیاہ کر دوں تو کیا وہ تمہاری قدر کریں گے نصیر کی ماں؟ تمہیں دیکھ کر ناک بھون چڑھائیں گے، کہیں گے یہ کیا چیز ہے، نہ شکل نہ صورت، نہ منہ نہ ماتھا، نہ تہذیب نہ تعلیم، یہ کیا چیز ہے؟ ہی وہ ہنستے۔ لو بھائی شمیم، تم ہی انصاف کرو، میرا کیا ہے، اپنا تو گزارا ہو جائے گا، چند جماعتیں بھی پڑھی ہیں، اچھی بری بات بھی کر لیتا ہوں، لیکن نصیر کی ماں کا کیا ہوگا؟ ہی اب نہیں بولتی، ہو گئی بولتی بند؟ ان کا کہا گونجتا۔ آپ سے کون سر کھپائے، راجو جواب دیتی اور پھر اٹھ کر اندر چلی جاتی۔ اس پر علی احمد بھی اپنی میلی دھوتی سنبھالتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑتے۔ اب دینا جواب، کیوں نصیر کی ماں؟ نہ میں نہیں دیتی۔ کیسے نہیں دے گی؟ ہی وہ ہنستے۔ چھوڑو بھائی، اندر راجو تنک کر نخرے سے کہتی۔ حافظ قرآن ہوتی تو چھوڑ دیتے، لیکن تو کیا سمجھے گی اس لطیف اشارے کو، ذات کی ہوئی رنگڑ پلی دولت پور میں۔ ہی دفتن شمیم اور اس کی دونوں بچیاں نازمہ اور انجم محسوس کرتی کہ ٹین کا سپاہی نمودار ہو رہا ہے اور وہ گھبرا کر کھسک جاتی اور اندر اپنے کمرے میں جا پناہ لیتی اور ایلی کو سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کرے، اور وہ اٹھ کر جمیل کی طرف چل پڑتا۔ دیپال پور۔ 4 ماہ خانپور کے بعد ایلی کی تعیناتی دیپال پور ہو گئی۔ دیپال پور ایک وسیع صحرا تھا جس میں یہاں وہاں دور دور مکانات بنے ہوئے تھے۔ اس وسیع صحرا کو دیکھ کر ایلی نے محسوس کیا جیسے بطخ تالاب میں آ پہنچی ہو۔ ایلی ذہنی طور پر خود ایک ویرانہ تھا، دیوانہ ویرانے میں مل گیا۔ اسے ریت کے پھیلاؤ کو دیکھ کر سکون سا محسوس ہوا، جیسے وہ اپنے گھر آ گیا ہو۔ وہاں پہنچ کر ایلی نے جانا کہ خانپور میں محفل جما کر اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش غلطی تھی۔ اس کی زندگی میں دو رخی پیدا ہو رہی تھی، وہ دل کے ویرانے کو بھولنے کے لیے نخلستانوں کا متلاشی تھا۔ دیپال پور پہنچ کر اس نے شدت سے محسوس کیا کہ اپنی اصلیت کو بھولنے کی کوشش سے سکون حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اپنی اصلیت میں ڈوب جانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اسے تسلیم کر لینے میں راحت ہے، جھٹلانے میں نہیں۔ دیپال پور میں اس کا کوئی ساتھی کوئی نہ تھا، کوئی دوست نہ تھا، اس لیے وہ اکیلا ریت کے تودوں کی طرف نکل جاتا اور پھر کسی ٹیلا نما تودے کے سائے میں بیٹھ کر ماضی کی یاد میں کھو جاتا۔ ان دنوں وہ سادی کو بھول چکا تھا۔ اس کے صبح و شام شہزاد کے خیال سے پر تھے۔ شہزاد اس کی زندگی پر یوں مسلط و محیط تھی کہ کسی اور گنجائش کی جگہ نہ رہی تھی۔ سادی کا خیال ایک مسرت بھرا جام تھا جس میں رنگ تھا، لطافت تھی۔ اس کے برعکس شہزاد کے خیال میں تلخی تھی، دکھ تھا اور اسی لیے شدت تھی۔ شہزاد نے اسے بے عزت کر کے اپنی محفل سے نکال دیا تھا، اس کے احساس خودی پر کاری زخم لگایا تھا جسے یاد کر کے وہ تڑپتا تھا، اور اس تڑپن، گھاؤ اور شدت کی وجہ سے شہزاد کا خیال اس کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ ایلی دراصل ایک غم خور نوجوان تھا اور اس کا ایمان تھا کہ عشق کو محرومی اور غم سے تعلق ہے۔ اس کے برعکس مسرت اور خوشی محض تفریح یا عیاشی کا نام ہے۔ شہزاد سے ایلی کی محبت اب عشق میں بدل چکی تھی، اس لیے آہیں بھرنا، ریت کے تودوں تلے بیٹھ کر رونا، کروٹیں لینا اس کا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ اس کے علاوہ شہزاد کا خیال آتے ہی اسے اپنے رقیب کا خیال آ جاتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوں گے، نگاہوں میں نگاہیں ڈالے، ہاتھ میں ہاتھ دیے وہ ہنس رہے ہوں گے، اشاروں میں باتیں کر رہے ہوں گے، عہد و پیمان، اب وہ مل رہے ہوں گے، قریب اور قریب۔ ایلی کے دل پر ایک چوٹ لگتی، وہ گھائل ہو کر تڑپتا۔ اس تڑپنے میں اسے لذت محسوس ہوتی، یا شاید دل ہی دل میں وہ انتقام لینے کی آرزو کو پال پوس رہا ہو۔ دیپال پور میں پہلی مرتبہ اسے بچوں کو پڑھانے کا موقع ملا، لیکن دقت یہ تھی کہ وہاں کے بچے قطعی طور پر بچے نہ تھے۔ نویں جماعت کے طلبہ ایلی سے طاقت میں زیادہ طاقتور اور قد میں زیادہ لمبے تھے۔ پہلی مرتبہ جب وہ جماعت میں داخل ہوا تو انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن جلد ہی وہ اپنے آپ میں کھو گیا۔ اسے اتنی فرصت نہ تھی کہ دوسروں کے متعلق سوچے۔ اس کے ہمکار اساتذہ سب کے سب گویا ایک سانچے میں ڈھلے تھے۔ ان کی چال ڈھال، بول چال میں ایک رسمی اور مصنوعی وقار تھا۔ ان کی حرکات بھدی اور بے جان تھیں اور ان کے خیالات ایک ہی سمت میں چلتے تھے۔ ایلی نے شدت سے محسوس کیا کہ وہ سب کولہو کے بیل تھے۔ محمود۔ سارے مدرسے میں صرف ایک شخص تھا جس کا انداز مختلف تھا،
اس کا نام محمود تھا اور وہ اسکول کا کلرک تھا۔ شاید اس فرق کی وجہ یہ تھی کہ وہ استاد نہ تھا۔ تو کیا اساتذہ کا وہ رویہ اور انداز بچوں کو پڑھانے کے مشغلے کی قیمت تھی جو وہ ادا کر رہے تھے؟ ایلی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے علاوہ محمود کی عمر بہت چھوٹی تھی، وہ عنفوان شباب میں تھا۔ اگرچہ اس کی شادی ہو چکی تھی اور ایک بچی بھی تھی، محمود کا قد چھوٹا تھا اور اس کا جسم گٹھا ہوا تھا، بال گھنے اور کالے تھے، رنگ میلا میلا سا تھا، بھویں گھنی تھیں، پیشانی سے شدت کا اظہار ہوتا تھا، ہونٹوں میں شرارت دبی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں غصہ جھلکتا اور بھووں سے شوخی اور الحاد ٹپکتا، اور ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ رومی ٹوپی جو وہ پہنتا تھا اور نمازیں جو وہ باقاعدہ پڑھتا تھا محض جھوٹ تھیں۔ محمود کے کردار کا سب سے بڑا جذبہ اور اس کی شدت تھی۔ یہ جذبہ گھڑی کے پنڈولم کی طرح مذہب اور عورت کے درمیان گردش کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں بے پناہ ذہانت تھی۔ محمود سے مراسم پیدا ہونے کی وجہ محض یہ تھی کہ ایلی کو جو مکان رہنے کے لیے ملا وہ محمود کے مکان کے بالکل قریب تھا۔ ابتدا میں ایلی نے محمود کے لیے کوئی جاذبیت محسوس نہ کی تھی، غالباً نہ ہی ایلی اسے متاثر کر سکا تھا۔ چند ایک مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی، پھر محمود نے آنا جانا شروع کر دیا۔ محمود کو صرف دو چیزوں سے دلچسپی تھی، ایک تو ایلی کی کتابوں سے اور دوسرے اس کے مکان کے جغرافیے سے۔ چونکہ اس کے چوبارے سے محلے کے بیشتر مکانات دکھائی دیتے تھے، محمود کو عورتیں دیکھنے کا شوق تھا اور عورتوں کے لیے اس کی شدت میں ایک انوکھی جاذبیت تھی۔ محمود کو دیکھ کر وہ چڑ جاتی، انہیں یوں غصہ آنے لگتا جیسے انہیں چھیڑ دیا گیا ہو، پھر نہ جانے کس اصول کے تحت وہ غصہ دفعتاً روپ بدل لیتا اور عورت محمود کو ملنے کے لیے بڑی بے باکی سے باہر نکل آتی۔ ایلی کو محمود کی اس خصوصیت کا نہ تو علم تھا اور نہ اس سے کوئی دلچسپی تھی۔ ان کے میل ملاپ کی تمام تر وجہ انگریزی زبان تھی۔ اگرچہ وہ فقط میٹریکولیٹ تھا لیکن نہایت اچھی انگریزی زبان تھی، بہت اچھی انگریزی لکھتا تھا، اور ایلی کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ محمود کنسائز آکسفورڈ ڈکشنری کو 2 مرتبہ یوں پڑھ چکا تھا جیسے ناول پڑھتے ہیں۔ چند ماہ دیپالپور رہنے کے بعد ایلی کو دھرم سالہ بھیج دیا گیا، جہاں صحرا کی جگہ پہاڑوں نے لے لی، اور تودوں کے نیچے بیٹھنے کی بجائے وہ چیل اور دیواروں تلے بیٹھ کر آہیں بھرنے میں مصروف ہو گیا۔ دھرم سالہ اسکول میں وہ اکیلا مسلمان ٹیچر تھا، چونکہ فارسی کا مولوی چند ایک ماہ ملازمت کرنے کے بعد لمبی رخصت لے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہاں پہلی مرتبہ اسے احساس ہوا کہ وہ مسلمان ہے۔ اس سے پہلے ایلی نے کبھی مذہب کے نقطہ نظر سے زندگی کو نہ دیکھا تھا، بلکہ جہاں تک مذہب کا تعلق تھا وہ اس سے قطعی طور پر کورا تھا۔ اگرچہ 10ویں جماعت میں اس نے کئی ایک روزے رکھے تھے اور زندگی بھر وہ عید کی نماز پڑھنے جاتا رہا تھا۔ صرف علم ہی کی بات نہیں، جذبے کے لحاظ سے بھی وہ مسلمان نہ تھا۔ پہلی مرتبہ جب منصر نے اس کے روبرو اپنے اسلامی جذبے کی وضاحت کی تھی تو اسے بات سمجھ میں نہ آئی تھی، اگرچہ بات کی رنگینی سے متاثر ہوا تھا۔ اس روز وہ دونوں سفید منزل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ منصر نے جذبہ اسلام کی بات کی تو ایلی کی ہنسی نکل گئی۔ چونکہ منصر میں کوئی بات بھی اسلامی رنگ کی نہ تھی، وہ شراب پیتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا اور عاشق مزاج تھا۔ ایلی نے تنزن منصر سے کہا، اچھا تو آپ مسلمان ہیں؟ بالکل، منصر جوش میں آ کر بولا، الحمدللہ کہ میں مسلمان ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا، ایلی نے کہا، آپ کیسے مسلمان ہیں؟ خیریے؟ منصر ایک سیکنڈ کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، دیکھیے اگر اس وقت چھت پھٹ جائے اور جبرائیل اترے اور آ کر مجھ سے کہیں مجھے باری تعالیٰ نے بھیجا ہے، فرمایا ہے کہ انصار منصر کو ہمارا سلام پہنچا دو اور کہو کہ اسلام جھوٹا مذہب ہے اور عیسائیت سچی ہے، تو میں جبرائیل سے کہوں گا کہ باری تعالیٰ کو میرا سلام دو اور کہو حضور کا ارشاد گرامی موصول ہوا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن انصاری منصر مسلمان ہے اور مسلمان ہی رہے گا۔ ایلی اس نقطہ نظر سے قطعی طور پر ناواقف تھا۔ صرف ناواقف ہی نہیں، اس لیے اس میں ایسے جذبہ نقطہ نظر کو سمجھنے کی اہلیت ہی نہ تھی، خصوصاً مذہب کے بارے میں۔ اس کے برعکس جذباتی طور پر وہ مسلمان ہونے پر شرمندگی محسوس کیا کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مذہبی نقطہ نظر کا قائل ہونا ذہنی وسعت کے فقدان کا اظہار کرنے کے مترادف ہے۔ اسی وجہ سے وہ نمائشی طور پر مذہب سے بے تعلقی اور بیزاری کا اظہار کرنے کا دلدادہ تھا اور کفر و الحاد کی بات کرنے میں دلچسپی لیا کرتا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔